الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ ہم محرم کی فضیلتوں کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے کی توبہ بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک نے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں یعنی 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان کے آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرم کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ پیارے بھائیوں، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشوراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 10 محرم کو عاشوراء کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشوراء کو انبیاء کرام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح نبی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشوراء کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشوراء کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشوراء کو ہی فرعون سے نجات پائی تھی، لہذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔